وصنعت كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا انها سنة رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. اس حدیث کو آپ امام بخاری نے کتاب الجنائز میں نقل کیا ہے. آپ اس حدیث کو کتاب الجنائز کے اندر دیکھ سکتے ہیں. حدیث کے راوی طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنازے کی نماز میں شریک ہوا اور جنازے کی نماز پڑھائی کس نے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باپ اور بیٹے دونوں صحابی. عبداللہ ابن عباس نے پڑھائی. طلحہ ابن عبداللہ کہتے ہیں اس جنازے میں میں بھی شریک تھا اور صلیت خلف ابن عباس، میں نے ابن عباس کے پیچھے نماز پڑھی. فقرأ بفاتحة الکتاب، تو انہوں نے جنازے کی نماز میں کیا پڑھا؟ سورہ فاتحہ. جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا. عبداللہ ابن عباس نے سورہ فاتحہ پڑھا تو طلحہ ابن عبداللہ کو کیسے معلوم؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زور سے پڑھا. تلاوت جو کی ہے وہ جہری ہوئی ہے، تبھی تو ان کو معلوم ہے. اور عبداللہ ابن عباس جب نماز جنازہ پڑھا کر فارغ ہوئے تو سمجھ گئے شاید ان کی نظر میں یہ چیز نئی ہے. یہاں شاید آہستہ جنازے کی نماز پڑھنے کا رواج ہے. تو عبداللہ ابن عباس نے خود ہی فرما دیا میں نے یہ جنازے کی نماز میں زور سے جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے جہرن، جو آواز بلند کر کے لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تمہیں تعلیم دینے کے لیے، تمہیں بتانے کے لیے اور تمہیں سکھانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ انہا سنتن کی یہ بھی سنت ہے. انہا سنتن یہ بھی سنت ہے. سنت کا معنی بالکل سمجھ میں آ گیا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یعنی آپ نے زور سے بھی پڑھا ہے. ہمارے حنفی بھائی اس حدیث کے بارے میں جب حیلہ بیانی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کی تعویل کی جائے گی. تعویل یہ کی جائے گی یہ جنازے کی نماز نہیں ہے، یہ دعا ہے. اگر جنازے کی نماز ہوتی تو ہر نماز میں رکوع اور سجدہ ہوتا ہے، اس میں رکوع اور سجدہ کیوں نہیں ہے؟ حافظ احمد ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ نے خود لکھ دیا ہے فتح الباری میں کہ جنازے کی نماز بھی ایک نماز ہے، لیس فیہا رکوع ولا سجود، لیکن اس کے اندر رکوع اور سجدہ نہیں ہے. اور رکوع اور سجدہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ تصور نہ چلا جائے کہ یہ لوگ اپنے مردوں کو سجدہ کرتے ہیں. نکال دیا یہ مسئلہ. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ جنازے کی نماز بھی ایک نماز ہے، کیونکہ تمام شرائط جو نماز کے لیے ہے، جو شرائط وہی جنازے کی نماز کے لیے بھی شرائط ہے. دعا کے لیے شرطیں نہیں ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے کسی بھی دعا کے لیے اللہ اکبر کہنا شرط نہیں ہے. ابھی ہمارے ریاض خاکی صاحب کہہ رہے تھے ہمارا بھائی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اب ہم نے یہ دعا کی ہے، اس دعا کے لیے ضروری نہیں کہ میں کہوں اللہ اکبر اللہ ریاض خاکی صاحب کے بھائی کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. کتنی بڑی بیوقوفی. کسی بھی دعا کے لیے تکبیر تحریمہ شرط نہیں ہے. اگر جنازے کی نماز نہیں ہوتی اور دعا ہوتی تو اس کے لیے تکبیر تحریمہ شرط نہیں ہوتی. کسی بھی دعا کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے. آپ ہمیں مل گئے، ہم آپ کو مل گئے، آپ نے کہا السلام علیکم، یہ کیا دعا ہی تو ہے، اللہ کی سلامتی ہو آپ پر. اب آپ کو ہم نے دیکھ لیا، نہیں میں وضو کر کے آؤں پہلے پھر کہوں گا السلام علیکم. کتنی بڑی بیوقوفی. امام بخاری نے ان کو ان کے
ایسی جگہ پہنچا دیا ہے جہاں ان کو 2 گھوٹ پانی پینے کو نہیں ملے گا. کسی بھی دعا کے لیے وضو شرط نہیں ہے، بلکہ دعا کے لیے تو اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا اگر حائضہ عورتیں ہیں جن کو مہینہ آ رہا ہے وہ اگر عیدگاہ میں وہ بھی جائیں، اپنی اگر ان کے پاس اوڑھنیاں نہیں ہیں تو اپنی سہیلیوں کی چادر میں جائیں. اگر وہ حائضہ ہیں تو نماز سے دور رہیں لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل رہیں. میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے آپ اس حدیث سے اور اس روایت سے آپ کو بہت کچھ معنی ملے گا. کسی بھی وضو دعا کے لیے وضو شرط نہیں ہے لیکن نماز جنازے کے لیے وضو شرط ہے. کسی بھی دعا کے لیے ہاتھ باندھنا شرط نہیں ہے. آپ اللہ اکبر اب دعا کریے نہیں. لیکن نماز جنازہ کے لیے آپ اہل حدیث ہے تو اوپر باندھتے ہیں، کوئی دوسرے مسلک کا وہ نیچے بھی باندھتا ہے، لیکن باندھتا ہے. دعا کے لیے ہاتھ باندھنا شرط ہے، دعا کے لیے شرط نہیں ہے لیکن نماز جنازہ میں ہوتا ہے. کسی بھی دعا کے لیے سلام پھیرنا شرط نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کشمیر میں امن و امان قائم کر دے. اب کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آدمی کہے گا پاگل ہو گئے. لیکن نماز جنازہ کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ جو شرطیں نماز کی ہیں وہی شرطیں جنازے کی بھی ہے. پھر جنازے کی نماز کو نماز نہ مانا جائے اور یہ کہا جائے کہ ایک دعا ہے. فرمایا کہ فقرا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر اس پڑھنے کو کہا انہا سنت، میں نے اس کو اس لیے پڑھا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ بھی سنت ہے. جنازے کی نماز یہ کیسی نماز ہے؟ اور دوسری نمازوں میں ہمارے بھائی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں لیکن اکیلے تو پڑھ لیتے ہیں، تنہا نماز پڑھتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں. ان کا امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، امام کے پیچھے مقتدی نہیں پڑھتے ہیں. انہوں نے مقتدیوں کا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو پڑھنا منہ میں آگ بھرنے کے مترادف قرار دیا کہ جہنم میں آگ کے انگارے بھرے جائیں گے. جو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھے گا، ذرا تصور کیجئے آپ، امام تو پڑھتا ہے لیکن مقتدی نہیں پڑھتے اور نمازوں میں. لیکن جنازے کی نماز اتنی بدقسمت نماز ہے ان کی نظر میں کہ اس نماز میں نہ تو امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نہ مقتدی ہی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. ان کی نظر میں یہ جنازے کی نماز دعا ہے اور اس دعا میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. لہذا امام بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اور مقتدی بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. انہا سنتن کہہ کر یہ بتا دیا ہے کہ یہ بھی طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. میں نے بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے رکھ دی ہے، فیصلہ آپ کے اوپر ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب آپ کو حدیث رسول ماننے پر بھی اختیار ہے، ابو حنیفہ کی بات ماننے میں بھی تم آزاد ہو. لیکن کلمہ تم نے کس کا پڑھا ہے، اتباع کس کی کرنا چاہتے ہو، یہ آزادی ہم تمہیں دے رہے ہیں. اب چاہو تو محمد رسول اللہ کی بات مان کر محمدی بنو اور چاہو تو کسی کی بات مان کر اپنی نسبت اسی کی طرف کر لو.